السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیارت پاکستان. خصوصی پروگرام افغانستان پر ہم کریں گے. افغانستان کے حوالے سے دو تین اہم معاملات. ایک تو یہ کہ جو افغانستان ایک افغان نیشنل نے امریکہ میں 2 لوگوں کو مار دیا اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ہی واز اے فارمر CIA ایجنٹ آلسو. اس حوالے سے کوئی عجب کہانی چل پڑی سوشل میڈیا پہ. دیکھیں سب نے کہنا شروع کیا جی جو پاکستان کے ناقدین ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ خوب ڈھیروں ہیں، انہوں نے کہا جی انڈینز بھی اس میں، افغانز بھی، کچھ پاکستان کے لوگ کہ جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، دیکھیں یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ شاید کروایا گیا ہو. اور دوسرا یہ کہ اب دیکھیں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں کنٹرول لینا ہے سچویشن کا، اس لیے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف ایکشن کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ایز اے پراکسی آف امریکہ افغانستان پر دھاوا بولنا چاہ رہا ہے. عجب یہ منطق ہے، کمال ہے ان لوگوں کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے، پاکستان میں معاملات کیا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قطر اور ترکی اور تمام ممالک سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کیا مشکلات ہیں افغانستان کے حوالے سے، لیکن یہ کمال بیانیہ بنانے کی کوشش کی. اتنی بوگس بات کہ اس کے بارے میں خیر ہمارے ایکسپرٹس بتائیں گے. تاجکستان افغانستان بارڈر پر 3 چائنیز جو مارے گئے، اس حوالے سے خطے میں سمجھ آ رہی ہے کہ افغانستان کا پرابلم کتنا سیریس ہے. اور ایران کے بھی جو آئے تھے اس وقت سیکرٹری آف دا سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، انہوں نے بھی افغانستان کے حوالے سے بات کی، جو مشکلات ہیں، اور یہ کہا کہ ہم پاکستان کو کلین چیک دیتے ہیں، بتائیں ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو اپنی پالیسی ہے سب پر بات کریں گے. افغانستان ریمینز اے ویری کریٹیکل کنٹری فار پاکستان. ہر صورت تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آر سیکورٹی. اعجاز چودھری صاحب فارن سیکرٹری آف پاکستان، بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اے مارشل صاحب ارشد ملک صاحب فارمر وائس چیف آف ایئر سٹاف، اور لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹری، سینیٹر رہ چکے ہیں، پالیسی پہ پالیٹکس پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے. اعجاز صاحب ذرا اوور ویو آپ دے دیجیے گا، ویئر آر وی ناؤ؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جو تاجکستان میں ہوا یہی تو وہ خدشہ تھا جس کا اظہار ہم کرتے آ رہے تھے اتنے دنوں سے کہ بھائی یہ آج پاکستان پہ جو ہو رہا ہے یہ باقی ہمسایوں پہ بھی آ جائے گا آہستہ آہستہ. تو اس لیے سارے ہمسائے جو ہیں سینٹرل ایشینز بھی، چین بھی، پاکستان بھی، روس بھی، ایران بھی، ان سب کو مل کر ان کو بتانا ہے کہ جناب یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے بیانیہ بتایا تو وہ تو لغو ہے، غیر منطقی ہے، تو وہ تو چلے گا نہیں. لیکن یہ ضرور دنیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ہی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی ہے اور کنٹرول کسی کا نہیں ہے طالبان کا ان کے اوپر، اور کچھ کو تو طالبان نے خود اپنی مرضی سے جگہ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چار نکاتی آپ کو ایجنڈا روڈ میپ کرنا پڑے گا. پہلا تو یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کا راستہ بند نہ کریں، وہ رکھیں. ہمیں بھارت والی روش نہیں لینی چاہیے کہ 9.5 سال سے راستہ مطلب بھارت نے رابطہ بند کیا ہوا ہے، وہ نہیں کرنا. رکھیں، سفارتی طور پر بھی اپنے علماء بھی بھیجیں، اپنے جو پارلیمنٹیرین جو بھی کرنا. دوسرا، جہاں آپ کو کائنیٹک یوز آف فورس چاہیے آپ ضرور کیجئے، اس پہ بھی کوئی تعامل کی ضرورت نہیں، صرف پرپورشنیٹ ہو، یعنی صرف ریلائنس جو ہے وہ اس کے اوپر جنگ کے اوپر نہیں، کوئی جنگ مسئلے کا حل نہیں. تیسری چیز جو اس طرح میں نے ڈپلومیٹک کہا کہ میجر آفینسو کرنے کی ضرورت ہے. جتنے سارے جو ملک ہیں جو افغانستان کو نیبر کرتے ہیں، پلس جو بڑے ملک ہیں جس طرح امریکہ بھی ہے اور روس بھی، آپ کانفرنس خود کنوین کر لیں، پاکستان میں کنوین کر لیں، کیونکہ ایک ڈپلومیٹک آفینسو ضروری ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا کہیں اور بھی جو جگہوں پہ آپ کو ان کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنانا ہے، وہاں ان کے سلیپر سیلز نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جا کے بریفنگز کریں بھائی، یہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے پرائم منسٹر کے لیے، ڈپٹی پرائم منسٹر، سب کے لیے یہ جائیں اور جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے جائز چیزیں ہیں وہ منوائیں، تاکہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے لیے افورڈ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی قوم میں کسی کے پاس بھی نرم گوشہ ہو. ان کے لیے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 2014 میں آپ نے ضرب اسب سے پہلے کیا تھا. پورا سال بھر پولیٹیکل کانفرنسز کر کے اور آپ نے ایسا کنسنسس بنایا جس کی وجہ سے وہ آپریشن کامیاب رہا. میرا خیال اسی قسم کا دوبارہ اتحاد ضرور ہے. جی یہ چاہتے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اسی، تو یہ بتائیے گا اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، اے مارشل صاحب، یو اگری ود دا 4 پوائنٹس جو اعجاز چودھری صاحب فرما رہے ہیں؟
Bismillah Rahman Rahim. Ma'am, there is no point disagreeing. I think this is the way forward. This is the understanding. बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है जो सर ने बताया कि जब तक यकजा हम नहीं होते, कि आज अगर हम हकीकत से काम लेते हैं तो हम लिबरल या मगरब ज़दा कहलाते हैं. अब हालांकि ये हकीकत है कि ये लोग वहां पे एक किस्म की धौंस के साथ अपनी हुकूमत कर रहे हैं. पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अकीदा जरूरी है, मगर अकीदे के साथ साथ इंसानियत को भी तरजीह देनी चाहिए. अब इनके यहाँ जंग मुकद्दस है बिकॉज इन्होंने देखी ही जंग है. हम बार बार कहते थे कि ये न सिर्फ हमारे लिए खतरा बन सकते हैं बल्कि अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी बन सकते हैं. अब क्या वो भूत हैं जो कि इन्होंने जिनको पनाह दी हुई है, और ये क्या पहली दफा है कि ताजिकिस्तान के साथ इन्होंने ये किया. और हम ये नहीं कहते आप नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने उन लोगों को पनाह दी हुई है जो स्मगलर हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो दुनिया का अमन तबाह करना चाहते हैं और जो अपनी शरीयत को खुद साख्ता डिफाइन कर रहे हैं. और ये वही शरीयत के बागी लोग हैं जिन्होंने दुनिया में, अगर हम देखें दुनिया में की हिस्ट्री में, तो इसी तरह के बदतरीन कत्ले आम को यही लोग, इसी जैसे लोग आम कर रहे थे. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि हमें इनको, दुनिया को ये बताना चाहिए और ये प्रोपेगेट मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए कि इन लोगों ने उन लोगों को आमाजगा दी हुई है बिकॉज ये लोग डरे हुए हैं. और अगर आप कोई खुल के बात करें तो एक नई टर्म आती है पश्तून वली. ये कोई ऐसी पश्तून वली की नहीं है कि जनाब हमारा उनके साथ सकाफती या आइडियोलॉजिकली अग्रीमेंट है. जब इंसानियत की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर कोई किसी किस्म की पश्तून वली नहीं है. आपका तर्ज अमल है जो बताता है, और आपको इज्जत जो है वो इंसानियत को देनी है ना कि ताकत को. जी, इज्जत को इंसानियत को देनी ना कि ताकत को. जल साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लोग इस पर लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान क्या बात कर रहा है. पाकिस्तान ने एक रिवर्स सिचुएशन थी जहां फाइटर्स यहां बैठे हुए थे और अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे थे. तो मैं चाहती हूं कि आप जरा बयान करें बड़ी क्लियरली कि क्या जमीन आसमान का फर्क था उसमें और इस वक्त के हमारे अपने लोग वहां गए और हम पर अटैक कर रहे हैं. गवर्नमेंट विच इज कंट्री विच इज नॉट इन्वेडेड. तो थोड़ा सा आप बताइएगा क्योंकि ये बहुत लाजमी है इस चीज को एड्रेस किया जाए. जी नसीम, थैंक यू वेरी मच. देखें, ये कहा जाता है कि अफगानीज जो हैं दे आर एट पीस व्हेन दे आर एट वार. और इनकी ट्राइबल हिस्ट्री आप देख लें, इनके कभी भी अमन नहीं रहा. तो और दूसरी बात, मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए ये जीरो ऑप्शन है कि हम ऑल आउट वार में अफगानिस्तान के खिलाफ जाएं, बिकॉज ये इंडिया का ख्वाब है कि ऐसे हो. हमें अपने डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंडेवर्स और बैक चैनल से और एंगेजमेंट से ही इसको हल करना है. अभी ये जो लोग हैं, आप ये देखें कि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई, ये पेड मर्सनरीज हैं जो पहले इधर से भी जाते रहे. तो शायद बहुत सारा अमेरिका का पैसा था जो इनको सोवियत के खिलाफ लॉन्च होते रहे, और इसके बाद भी इनको एड मिलती रही. और अब जब ये खत्म हुआ, और हमें दुख की बात ये है कि फिर ये सारे हमारे ट्राइबल बेल्ट के अंदर हम अकोमोडेट हो गए. और अभी आप ये देखें कि अमेरिका ने भी, जो आज टेलीविजन चैनल्स के ऊपर था, कि बाइडन के टाइम पे 2021 में वो 70,000 ऐसे लोग इन्होंने रिपैट्रिएट करके अफगानिस्तान आने दिए. उन्होंने कहा ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं. और ये लड़का जो मारा गया उधर, जिसने अटैक किया, ये कहते हैं कि ये उनका जो CIA का एजेंट था और इंचार्ज था कंधार सेक्टर का. तो इसका मतलब है इनकी मेंटालिटी यही है, लेके पैसे करने वाली. अभी हमें ये डिफिकल्ट सिचुएशन है जिससे हम भाग नहीं सकते, चूंकि हमारे जियोग्राफिक लिंक हैं, कल्चरल है, पॉपुलेशन का एक, ये हमारे एथनिक लिंक्स हैं इनके साथ, और फिर ये हमारे बैकडोर के अंदर है. तो मेरे ख्याल के अंदर, जैसे चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया, एजाज चौधरी साहब ने, वही बात है. लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी टू प्रोंग्ड है. एक तो बैनुली दुनिया में तो ठीक है, आपको डिप्लोमेसी भी करनी है, आपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करनी है, आपने एम्बेसडर्स को भी ब्रीफ करना है, नेबरिंग कंट्री से भी हेल्प लेनी है कि आज हम हैं कल आप होंगे. लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे विद इन आवर ओन लैंड वी हैव टू इम्प्रूव गवर्नेंस. ये बॉर्डरिंग प्रोविंसेस की हमें लोकल बॉडीज को एम्पावर करना होगा.
ہمیں لوگوں کو امپاور کرنا ہوگا جو ہمارے سول کلوتھس کے اندر ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہوں گے. دیکھیں صرف فوجیں تو نہیں لڑتی نا ملک کے جو سلامتی کے مسائل ہیں, ایسی بات ہے. اس کے اندر پبلک کی انوالومنٹ ہمارے جرگے وغیرہ کر کے, یہ پٹھان لوگ ہمارے بڑے محب وطن, بڑے اچھے فائٹر ہیں, کیونکہ میں تو فوج میں رہا اور یہ ہمارے ساتھ ہینڈ ان گلو. اور یہاں ایون جو آپ کی ٹرائبل بیلٹ تھی ایکس, اس میں سے مسعود جو تھے, ایک لیفٹیننٹ جنرل مسعود عالم تھے, اور بہت سے ایمبیسڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں فوج کے اندر. یہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ وزیری اور مسعود اور اورگزئی اور ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ابھی پھر اگر یہ سچویشن ہے کہ تیرا ویلی پرابلم کریٹ کر رہی ہے, تو وہ ہسٹورک, چونکہ وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے, وہ ٹوٹل تھک جنگلز ہیں, وہ بڑا سینک تو ہے لیکن وہ گھرا ہوا ہے آپ کا قرم اور خیبر اور اورگزئی کے درمیان, اور وہ ماضی کے اندر بھی ٹربل کریٹ کرتے رہے ہیں. اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں فورس کی ضرورت ہے وہ تو ود ان کنٹری بھی سلیپر سیلز ہیں, اور یہ سیلز صرف کے پی میں یا بلوچستان میں نہیں ہیں, یہ آگے پیچھے بھی ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو فائنانسرز ہیں پنجاب میں, سندھ کے اندر. چونکہ دشمن جو ہے وہ چیز کرتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہو. تو اس لیے میرے خیال میں دونوں سائڈوں سے, ایک تو بیرونی جو موسٹ امپارٹنٹ ہے, اور ایک اندرونی کے ہمیں اس وقت نہ پتہ چلے جب دشمن ہمارے اوپر یہ جو خودکش حملہ ہو جائے ہمارے گیٹ کے اوپر, ہمیں اس وقت پتہ چلے جب یہ انفلٹریٹ کر کے آگے آ رہے ہیں, اور اس کے چیکس اور بیلنسز ہوں کہ کس طرح ہے, ڈرونز ہیں, آپ کا سائبر کا نیٹ ورک ہے, آپ کی جو پبلک کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں, تاکہ ان کا. اور میں آئی کین ایشور یو, آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ یہ 5-6 ہزار لوگ جو ہے جن کی حوصلہ افزائی اب طالبان کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی چونکہ وہ خود ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں, بیکاز آئی ایس خراسان سے, القاعدہ سے وہ ڈرتے ہیں. حکومت ان کی پوری نہیں ہے, عبوری حکومت ہے. 14 ایتھنک گروپس ہیں جن کو انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا, اور وہ ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو وہاں ان کے اپنے انٹرنل پھر وہ منی ہنگری ہیں, ان کی ریسورسز کا پرابلم ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ جو 1 سال پہلے $2 ارب کی تھی ابھی $1 ارب رہ گئی ہے. تو اٹ مسٹ بی ٹیلنگ آن دیئر پیپل. جی یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ تمام معاملات ہیں. ہمیں امبیسڈر آصف درانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور یہ امبیسڈر رہ چکے ہیں ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, اور بڑی ان کی گہری نظر ہے معاملات پر. درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا جو کائنیٹک جو ملٹری ایسپیکٹ ہے, اور اس حوالے سے بھی ہم نے سنا, جنرل صاحب فرما رہے تھے, مارشل صاحب نے بھی تفصیل میں بات کی. یہ بتائیے کہ جو افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس سے تو پورے خطے کو مشکلات کا سامنا ہے. تاجکستان افغان بارڈر پہ جو ہوا دیٹ از ان فرنٹ آف اس, لیکن اس کے علاوہ بھی تمام ممالک اپنے اپنے تئی, ایران کے جو آئے ہوئے تھے اس کے سپریم سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سیکرٹری تھے, آپ ہم ساتھ ہی تھے وہاں ایرانین ایمبیسی میں, تو وہاں بھی ظاہر ہے خدشات ہر ایک کو. تو اس میں آگے جانے کا طریقہ کیا ہے, مطلب پاکستان کیا اس وقت کرے؟ سیکیورٹی معاملات اپنی جگہ ہیں, جیسے فرما رہے ہیں سب لوگ کہ بھئی اور جو ایسپیکٹس ہیں اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا. جی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ افغانستان جو ہے خالی پاکستان کا ہیڈ ایک نہیں رہا, اس میں اب جو خطے کے جو خاص کر امیڈیٹ نیبرز ہیں, میرے خیال میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس معاملے میں طالبان حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, اور جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر ان پہ قابو پانے کی کوشش کریں. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوست ممالک یا جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں پاکستان بھی ریڈی ہوگا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, لیکن وہ انفارچونیٹلی طالبان اس وقت ایسے موڈ میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اسسٹنس مانگے تو وہ ان کی سبکی ہوگی, ان کی بیزتی وہ سمجھتے ہیں, جبکہ غلط ہے. ساری دنیا ہیلپ سیک کرتی رہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس طرح کی اسسٹنس سیک کرتا رہا ہے. تو یہ طالبان جو ہے وہ ابھی تک حکمرانی کے موڈ میں نہیں آئے ہیں, بلکہ وہ ابھی تک جو ہے ملیشیا کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا
آپ سمجھے سورس آف کنسرن ہے. جی ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد افغانستان پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس.